رات کے وقت ہجرت کے موقع پر اپنے ساتھ لیا۔ مولا علی کو اس لیے ٹھہرایا اپنے بستر پر کہ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ فلاں کی یہ امانت ہے، فلاں کی میرے پاس یہ امانت رکھی ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ، اور صبح ہم تو نہیں ہوں گے یہاں اور آپ یہاں ہوں گے، یہ امانتیں ان کو ایک ایک کر کے لوٹا دینا۔ یہ مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے آپ نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا۔ بندوں کی امانتیں وہ مولا علی کے سپرد فرما دیں، اور نبوت اور رسالت جو اللہ کی امانت ہوتی ہے نبی کے پاس، وہ امانت صدیق اکبر کے سپرد فرما دی۔ آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ بندوں کی امانتیں اہم ہیں یا خدا کی امانت اہم ہے۔ بندوں کی امانتوں کے لیے مولا علی شیر خدا کو مقرر کیا، اور خدا کی امانت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے ان کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ تو چلے گئے، اور مکے والوں نے یہ اعلان کیا، کفار نے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ دیکھا، حضور کو میں جان بوجھ کر لفظ استعمال کروں، نہ دیکھا، یہ نہیں کہہ رہا کہ جب حضور وہاں نہیں تھے، نہ دیکھا، کیونکہ حضور موجود بھی ہیں مگر کافروں کو نظر نہیں آئے، موجود ہیں۔ جب آپ وہاں سے گئے اور کاشانہ اطہر سے آپ باہر نکلے تو گھیرا تھا کافروں کا کہ نہیں تھا؟ راستے بند تھے کہ نہیں بند تھے؟ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں یا نہیں تھیں؟ ناپاک ارادے ان کو یہ تھے کہ نبی پاک کو شہید کر دیں گے، لیکن اللہ کے پاک محبوب انہی میں سے گزر کر آپ باہر تشریف لے گئے صحیح سلامت اللہ کے حکم سے، تو کافروں کو تو نظر نہ آئے، اور جب صدیق اکبر کے دروازے پر گئے تو انہیں دیکھ لیا کہ حضور تشریف فرما ہے۔ ایمان والوں کو تو نظر آ گئے مگر کافروں کو دکھائی نہ دیے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب مکے والوں نے نہ دیکھا، کافروں نے نہ دیکھا، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرنے کا ارادہ کیا، اور اعلان کیا کہ جو ان کا تعاقب کرے گا اور جہاں وہ مل جائیں انہیں وہاں شہید کر دے گا تو 100 اونٹ انعام میں اس کو دیا جائے گا۔ یہ بات طے ہو گئی۔ 100 اونٹ کے لالچ میں سراقہ بن مالک انہیں یہ بات قبول کر لی کہ میں تعاقب کروں گا، اور جہاں کہیں مجھے مل جائیں گے معاذ اللہ میں آپ کو شہید بھی کر دوں گا، آپ مجھے اس کے بدلے میں 100 اونٹ دے دینا۔ آپ غار ثور سے باہر تشریف لے جا چکے ہیں، اور سراقہ بن مالک نے وہ قدموں کے نشان آپ کی سواری پاک کے دیکھتے ہوئے پیچھا کیا اور قریب پہنچ گیا۔ جب قریب پہنچا، گھوڑے پر سوار تھا، ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، جب بالکل قریب پہنچا، حملہ کرنے کا ارادہ ناپاک کیا، تو آپ نے دیکھا تو زمین کو حکم دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا زمین کے پاس عقل ہے؟ کیا شعور ہے؟ کتنا پڑھا ہوا، کتنی ہے اس کو علم، کتنا ہے؟ ایک بے جان چیز ہے، عقل سے محروم ہے۔ آپ نے اس زمین کو حکم دیا کہ خذی ہے، اے زمین اسے پکڑ لے۔ اس کو حکم دیا۔ کیا زمین جانتی ہے کہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے؟
اگر یہ نہ جانتی ہوتی تو کیوں حکم کی تعمیل کرتی؟ آپ نے حکم دیا کہ خذی ہے، اے زمین اسے پکڑ لے۔ دیر نہیں لگی، زمین نے فوراً اس کی سواری گھوڑے کو گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ آپ اس بات کو بھی سوچیں کہ پتھریلی زمین ہے، ریتلی زمین نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، سخت ترین زمین ہے، جس پر قدم کے نشان بھی مشکل لگتے ہیں، ٹھیک ہے، پتھریلی زمین پر، اور اس زمین کا نگل لینا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی شان اور معجزہ تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ خذی ہے، فوراً حکم کی تعمیل کی زمین نے، اور گھٹنوں تک اس کی سواری کو پکڑ لیا، اندر دس گئی، اور جب اس نے یہ دیکھا تو پریشان ہو گیا، اور اس کے دل میں یہ خیال آ چکا تھا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول اور نبی ہے۔ التجا کی، معافی مانگی، اور امن اور پناہ کی استدعا کی، اور کہنے لگا کہ اب اگر آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ زمین آپ کے حکم سے مجھے نگر رہی ہے،